وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا من أشرار الناس. حاضرین جمعہ، بزرگانان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانان اسلام اور اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو کہ اس عظیم کائنات کا خالق، مالک اور تنہا پالنہار ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ثانیاً تمام انبیاء کرام پر درود ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کر ایک بندہ مومن اور مسلمان مومن بنتا ہے اور اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البینہ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا، اسی کے اعتبار سے آج کا خطبہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ دنیا اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور اس دنیا میں بہت سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت اللہ رب العالمین کے پرہیزگار بندے بھی ہیں، کچھ لوگ نیکیوں میں اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، تو انہی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے شر پسند لوگ بھی یہاں زندگی گزارتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی شریعت کو مانتے نہیں، تو ایسے لوگ یہاں اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت ان لوگوں پر ہی قائم ہوگی جو اس دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، بے حیا لوگ ہوں گے، جو اللہ رب العالمین کے پاس بدترین ہوں گے، انہی لوگوں پر یہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں، نیک لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، نیکی کس طرح حاصل کرنی چاہیے، ایک آدمی اگر متقی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ قرآن و حدیث کے اندر جانتے ہیں، تعلیمات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی پہچان ہمیں ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بدترین لوگ ہوں، جو اللہ رب العالمین کے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، جنہیں اللہ رب العالمین سب سے بدترین لوگ کہتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جہنم تیار رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافق بہت ہی گیا گزرا انسان ہے اور اللہ رب العالمین اسے جہنم کے ایک دم نچلے درجے میں رکھے گا۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوگی، اس ساری چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم ان تمام لوگوں سے، ان تمام صفات سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ برائیاں، وہ صفات مجھ میں اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان صفات سے بچنے کی کوشش کرنا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج الدجال فی امتی، دجال میری امت میں سے نکلے گا۔ اور حدیث بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں دجال جو آئے گا وہ کہتے ہیں کہ 4 دن رہے گا یا 40 دن رہے گا یا 40 سال رہے گا، اس کے تعلق سے مجھے اختلاف ہے، اس کے تعلق سے مجھے اچھی طریقے سے وہ بات یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دجال آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو لوگوں کے اندر فتنہ برپا کرے گا، لوگوں کے اندر ایسے برائیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو فتنے کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کی اس شکل کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ صحابی رسول عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر دجال کو تلاش کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ دجال کو تلاش کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 7 سال لوگ ایک ایسی زندگی گزاریں گے جہاں جن کے درمیان دشمنیاں نہیں ہوں گی، نفرتیں نہیں ہوں گی، حسد نہیں ہوگا، کینہ کپٹ نہیں ہوگا، ایک دوسروں کو دیکھ کر جلن محسوس کرنا، یہ ساری برائیاں نہیں ہوں گی۔ وہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ 7 سال تک زندگی گزارے۔ محترم بھائیوں، یہ صحیح حدیث ہے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ 7 سال تک زندگی گزاریں گے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے بعد ملک شام کی جانب سے ایک ایسی ہوا چلائے گا جس ہوا کے چلنے کے بعد بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس دنیا سے اس ہوا کے ذریعے سے جائیں گے؟ اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہوں گے جو اس ہوا کی چلنے کی وجہ سے اس دنیا سے وہ لوگ چلے جائیں گے، جس کے سینے میں، جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اللہ پر ایمان ہوگا وہ ہوا اس تک پہنچے گی اور اسے اس دنیا سے لے کر چلے جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں اگرچہ کہ وہ آدمی پہاڑوں کی کسی چٹان میں چھپا ہوا ہو، پہاڑوں کے کوہ میں بھی اگر چھپا ہوا ہو، وہ ہوا اس تک پہنچے گی اور اسے اس دنیا سے لے کر چلے جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَبْقَى أَشَرَّ النَّاسِ، اس کے بعد اس دنیا میں وہی بدترین لوگ جمع ہو جائیں گے، بدترین شریر قسم کے لوگ، بے حیا قسم کے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ وہ ہر طرح کی برائی کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے درمیان ہر طرح کی برائیاں پائی جائیں گی، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کریں گے اور اس طرح کے گناہ کے کام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک پرندہ جب اڑتا ہے
ایک پرندہ درخت پر بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد جب وہ ہوا کے شکل میں اڑ جاتا ہے، جتنی تیزی کے شکل میں وہ یہاں سے دوسری مقام پر تک جاتا ہے، وہ لوگ اس طرح کی برائیاں کریں گے، اتنی تیزی کی طرح وہ بے حیائی کے اور برائی کے کام کریں گے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر پائی جائیں گی اور وہ اللہ رب العالمین کو بھول جائیں گے، اللہ کی تعلیمات کو بھول جائیں گے اور ابلیس کی پیروی کرنے لگیں گے۔ ابلیس ان سے کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ تو وہ سارے لوگ ابلیس سے کہیں گے فتأمرون، تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ تو ابلیس کہے گا کہ تم بتوں کی عبادت کرو۔ پھر وہی عبادت جو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں شروع ہوئی تھی، اسی عبادت کی طرف یہ ابلیس انہیں دعوت دے گا اور وہ اللہ رب العالمین کو بھول جائیں گے اور بتوں کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی برائیاں ان کے اندر آ جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونک مارنے کو کہے گا، اس وقت قیامت قائم ہوگی، اس وقت قیامت کا منظر پیش آ جائے گا جس وقت کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں باقی رہے۔ اگرچہ کہ اس وقت اللہ اللہ کہنے والے باقی رہیں گے تو کبھی بھی اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اسی لیے بتائی ہے کہ برے لوگ جب تک اس دنیا میں رہیں گے سارے لوگ برے بن جائیں گے، برائیوں کے ہوس ان کی زندگی میں آ جائے گی، تو اسی وقت یہ دنیا قیامت کے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو محترم بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، قیامت کے وقت کون لوگ بدترین ہوں گے بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اب کے وقت کی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس ماحول میں جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے دور میں کون لوگ اللہ کی نگاہ میں بدترین ہیں، اس کی بھی بڑی تفصیل قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشرار الناس، اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دو چہرے والا ہوگا، جو دو چہرے والا ہوگا۔ ذوالوجہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی دغا بازی کرنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، منافقت کے کام کو کام کا انجام دینے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو چہرے والا آدمی اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی بدترین اور گھٹیا قسم کا انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ آدمی آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ وجہان فی الدنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں دو چہرے لے کر زندگی گزارا کرتا تھا تو یوم القیامت لسانان من نار، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کے دو زبانوں سے عطا کرے گا۔ جو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے پاس آتا ہے، میری تعریف کرتا ہے اور آپ کی برائی کرتا ہے، اور میرے پاس سے جاتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس آ کر میری برائی کرتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے، اسی کو دو وجہان کہا جاتا ہے، اسی کو دو چہرے والا آدمی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا، لوگوں کو جھگڑوں کا ماحول بنا کر دے دینا، لوگوں کے درمیان الفت کی جگہ نفرت کا ماحول پیدا کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی نگاہوں میں سب سے بدترین آدمی۔ آج ایسے کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر کر لوگوں کے سامنے اپنا نام بنا لیا، لوگوں کے سامنے اپنا نام بنا لیا، لوگوں کے پاس اپنا عزت بنا لیا۔ محترم بھائیو، ایسے لوگوں کو سن لینا چاہیے، یہ لوگوں کے پاس تو اچھی عزت والے ہو سکتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کے پاس کبھی یہ اچھا مقام حاصل نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کے پاس کبھی بھی اپنا مقام اچھا نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کام کرنے والے کو کہا ہے بدترین انسان، دو چہرے والا رکھنے والا کل قیامت کے دن آئے گا تو اللہ رب العالمین آپ کی دو زبانیں اسے عطا کرے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر یہ صفت مجھ میں اور آپ کے اندر بھی اگر پائی جاتی ہے تو ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے جو دو چہرے رکھنے والے ہوتے ہیں اور آ کر ہمارے پاس ہماری تعریف کرتے ہیں اور دوسروں کو ہمارے پاس برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اس طرح کی برائیوں کو پہچانیں اور پہچان کر اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا آدمی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پاس سب سے برا آدمی وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی جو زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزارنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے حالات
نجی معاملات ہوتے ہیں، پرسنل لائف کی جو زندگی وہ گزارتے ہیں، گزارنے کے بعد باہر آتے ہیں اور باہر آ کر جو کچھ بھی وہ زندگی بسر کرتے ہیں، پرسنل لائف کی زندگی گزارتے ہیں، اور گزارنے کے بعد اپنے دوست و احباب کے پاس آ کر سارا معاملہ بتا کر رکھ دیتے ہیں۔ ساری رات جو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری تھی وہ ساری باتیں اپنے دوست و احباب کی مجلسوں میں بتاتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے، بدترین عورت ہے جو اپنی خواہشات کو نبھانے کے بعد اپنے دوست و احباب کی محفلوں میں جا کر اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے مرد اور خواتین بھی ہوتی ہیں، اسی مسئلے پر بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین انسان ہے۔ کیا آج بھی یہ لوگ اس طرح کے کام کرنے والے موجود ہیں؟ نبی کے زمانے کی بات ہے، کیا آج بھی اس طرح کے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا، ہاں مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام اسی کا کام ہے۔ اس کام کی مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں چل رہا تھا، شیطان راستے سے جا رہا تھا، اس راستے میں اسے شیطان عورت نظر آ جاتی ہے، عورت نظر آ جانے کے بعد اس شیطان عورت سے اپنی خواہشات کو مکمل کرتا ہے، تو وہ آدمی اسی کی طرح ہے جو اپنی خواہشات کو پرسنل لائف کی زندگی کو گزارنے کے بعد باہر دوستوں کی مجلسوں میں آ کر اپنی زندگی کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کا سب سے بدترین انسان۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی مجلسوں سے بچیں، اپنے پرسنل لائف کو لوگوں کے سامنے بتانا، اپنے دوست احباب کی مشغلوں میں بتانا، خاص طور پر جب ہی شادی ہوتی ہے تو دولہا جب دوسرے دن اپنے مجلسوں میں جاتا ہے، دوست احباب کی مجلسوں میں جاتا ہے، خاص طور پر ایسی مجلسوں میں ایسی ہی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو سرپرست حضرات کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں ایسی ٹاپک مجلسوں میں آنے کی ٹاپک نہیں ہے، ایسی باتیں پرسنل لائف کی باتیں جو آپ اپنی زندگی اپنے گھریلو زندگی گزارا کرتے ہو، ایسی باتوں کو باہر ہرگز بھی نہیں لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کام کرنے والے کو کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے۔ محترم بھائیو، اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر جو اس دنیا کے سب سے بدترین انسان لوگ ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے انبیاء، رسول، صالحین، بزرگوں اور اولیاءوں کی قبروں پر مزاریں بنایا تھا، یہ اس دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری لمحات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے تھے، رخصت ہو رہے تھے، مرض الموت کے عالم میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تھے، اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم میری خبر کو مزار بنانے سے بچو، میری خبر کو مزار نہ بنانا، کیونکہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، لوگوں نے ان کی خبروں کو مزار بنا دیا۔ اگر ایسا کام کرنے والا اللہ کی نگاہ میں اللہ کے پاس سب سے بدترین انسان ہے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر کئی ایسی مسجدیں آپ کو ملیں گی جہاں مزار اور مسجد کا تعلق بالکل جڑا ہوا نظر آئے گا۔ مزار اور مسجد دونوں بالکل آپ کو جڑے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کی توہین کی جاتی ہے، جہاں شرک کی عبادت کی جاتی ہے، شرک جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو ہم اس طرح کا جرم کر رہے ہیں جو نبیوں کے قبروں کو، اولیاؤں کے قبروں کو، بزرگوں کے قبروں کو مزار بنا کر ان کی عبادت کرنا، ان سے نظر و نیاز کے مانگنا، اس طرح کی نیتیں کرنا، یہ سارے اعمال اس دنیا کے سب سے بدترین اعمال ہیں، اور اس طرح کا کام کرنے والا انسان بھی اس دنیا کا بدترین انسان ہے۔ محترم بھائیو، وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوگا جو خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، خالص کلمہ توحید کو اپنی زندگی میں اپنایا ہوگا، اس کی زندگی میں شرک نہیں، اس کی زندگی میں نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے مشرک سے بھی بچنے کی کوشش کریں، شرک کے کام سے بھی بچنے کی کوشش کریں، لیکن ہمیں اور آپ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے ایسے افراد جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی شرک کے دروازے تک نہیں جا سکتے، ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے، شرک داخل ہو جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم شرک کے کام کریں۔ محترم بھائیو، شرک ایسا کام ہے جسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس کے کرنے کے بعد انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
کبھی واپس جہنم سے نہیں آئے گا. جہنم کے گھڑے میں اللہ رب العالمین اسے ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ عذاب سہتا رہے گا. اللہ رب العالمین کبھی اسے معاف نہیں کرے گا. دوسرے گناہوں کو تو معاف کر کر اللہ رب العالمین اسے جنت رسو کر سکتا ہے, لیکن جہنم سے کبھی مشرک کو آزادی نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے, نبیوں, رسولوں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور غیر اللہ کی عبادت سے بچایا جائے. اسی مقصد میں بہت سارے مسلمان ناکام ہیں, نامراد ہیں, فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے اپنی زندگیوں میں شرک سے بچنے کی کوشش کریں. اور اسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے, سب سے اچھا انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے من طال عمره, جس کی عمر لمبی ہو, وحسن عمله, اور اس کا عمل اچھا ہو. اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو 40 سال, 30 سال, 60 سال اگر دیے ہیں تو ہماری زندگی کی یہ بہترین عمر ہے. اس عمر کو ہم نے اور آپ نے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا, اچھے اعمال میں نہیں گزارا, ایسے ہی بیکار کے کاموں میں گزارتے رہے, لوگوں پر ظلم و زیادتی, اللہ پر ظلم و زیادتی, اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلیں, حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر حرام کی کمائی میں آگے بڑھتے رہیں. لیکن آپ اس عمر میں, جتنی عمر آپ نے اس دنیا میں پائی تھی, اور اس عمر میں جو کچھ بھی تم نے ناکام کام کیے, برائی کے کام کیے, ان سارے برائیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو کچھ اچھا معاملہ آپ سے کرنے والا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کے بعد سوال بھی کیا گیا اس دنیا کا سب سے بدترین انسان کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے اعمال اچھے نہ ہوں, اس کے اعمال اچھے نہ ہوں, تو اس دنیا کا سب سے بدترین انسان. تو محترم بھائیو, حدیث کے اندر 40 سال کا ذکر بھی آیا ہے. 40 سال ہم میں سے ہر ایک آدمی کو آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہر ایک آدمی 40 سال کی زندگی آسانی کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ رب العالمین کی آخرت کی منزل کو طے کر لیتا ہے. تو ان 40 سال کی عمر میں نے اور آپ نے کیا اچھے اعمال کیے, میں نے اور آپ نے کیا اچھے اعمال کیے, اس کی فکر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اللہ نے آپ کو لمبی عمر دی ہے, لمبی عمر دی ہے, اچھی صحت بھی دی ہے, تندرست دی ہے, مال دیا ہے, حسن دیا ہے, ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے اگر آپ اچھے اعمال نہیں کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس سے بدترین انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو, اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو, نام دیا ہو, کام دیا ہو, اللہ رب العالمین نے مقام دیا ہو, مرتبہ دیا ہو, عہدہ و منصب دیا ہو, لیکن یہ اپنے عہدے و منصب اور اپنے مال سے غلط کام کرتا ہو, لوگوں پر ظلم کرتا ہے. بہت سارے لوگ, ماحول یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی آتا ہے تو سمجھتے ہیں, کہنے والے کہتے ہیں, اب ماحول کے اعتبار سے کہتے ہیں تو بھائی آ رہا ہے. بھائی کا جس لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے, بھائی یعنی بہت بڑا آدمی آتا ہے, لوگ اسے دیکھ کر ڈرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے ظلم سے ڈرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے بات کرنے سے ڈرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کا سب سے بدترین انسان. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت دیا ہے, تو لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں, لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں. اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو عہدے اور منصب دیے ہیں, ان عہدے اور منصب کا غلط استعمال نہ کریں. ان عہدے اور منصب کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پاس ہم سے برا انسان کوئی نہیں ہوگا, ہم سے بدترین آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے, جو کچھ بھی باتیں یہاں رکھی گئی ہیں ان باتوں کو غور کریں, فکر کر ہمیں اور آپ کو پہچاننا ہے کیا ہمارے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں. اگر یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں اور آپ کو غرور, فخر, گھمنڈی میں نہیں آنی چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس طرح کی برائیوں سے بچا رکھا. اگر یہ برائیوں کی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں, اللہ رب العالمین سے معافی مانگے کہ ہم نے اس طرح کے کام کیے ہیں, ہم نے ایسے غلط کام کیے ہیں, اللہ سے معافی مانگے. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, اللہ رب العالمین معاف کرنے والا, رحم کرنے والا.
تو ضرورت اس بات کی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں جب تک آپ زندگی گزارے ہیں تو اپنے ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے ذات سے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اگر آپ فائدہ پہنچانے نہیں سکتے تو آپ یہ کوشش مت کرنا کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، آپ کی ذات سے دوسروں کی تکلیف پہنچائے. کبھی بھی اس طرح کا عمل نہ کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر آئے گئے تھے، اور ایسے نبی رحمت کے ہم امتی رحمت ہے. اور امتی رحمت ہونے کے اعتبار سے ہمارا کام بھی رحمت ہو، ہمارا عمل بھی رحمت ہو، ہمارے اخلاق بھی رحمت ہو، ہماری بات چیت کا طریقہ بھی رحمت ہو. ہمارے اندر رحمت ہر جگہ پائی جانی چاہیے، صرف باتوں میں نہیں، ہمارے عمل میں کے اندر بھی رحمت ہی رحمت نظر آنا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ ایک ایسے نبی کی امتی ہیں. محترم حضرات، خلاصہ کلام یہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اگر جو کچھ بھی باتیں یہاں رکھی گئی کہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی، اس طرح کی بری صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. ہمیں ان تمام سے بری صفات سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت عطا فرما. اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، آسمان کے فتنوں سے، زمین کے فتنوں سے، اچانک آنے والی آفتوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، دین کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.